فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اصلاح و رسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ شیخ محمد حسین النجفی، اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 11۔ کتاب کے صفحہ نمبر 124 پہ آپ سے پچھلی نشست میں اجازت چاہی تھی اور وہیں پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم نے تیسرا باب پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا چند پچھلی نشستوں میں سے کسی ایک میں، اور جس کا عنوان کہ بدعات اور غلط رسوم کا بیان جو عبادات سے متعلق ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے کئی بدعات کے حوالے سے جان لیا، اور اب ہم 22ویں نمبر پہ پہنچے ہیں۔ 22ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے روزے میں بدعت، روزہ توکلی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انڈیا میں مخصوص طریقے کے بعض روزے رائج ہیں۔ نمبر 1، روزہ توکلی، کہ جس کا طریقہ یہ ہے کہ توکل بر خدا روزہ رکھا جاتا ہے۔ افطاری کے لیے اتفاقاً کہیں سے کوئی چیز آ گئی تو فبیہا، ورنہ فاقے سے سو رہیں گے۔ نمبر 2، روزہ پیر پہاڑ، کہ جس میں یہ معلوم ہے کہ 7 گھروں سے مانگ کر جو کچھ لائیں گے اس سے روزہ افطار کریں گے۔ بریکٹ میں لکھا ہے اصلاح اور رسوم جون پوری۔ پھر نمبر 30 نمبر پہ کہ روزے عاشورہ محرم، کہ یہی حال عاشورہ کے روزے کا ہے کہ جو بنی امیہ کی بدعت ہے، جو انہوں نے شہادت امام حسین علیہ السلام کی خوشی کے سلسلے میں ایجاد کی تھی، لہٰذا اس دن مکمل روزہ رکھنے سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ہاں البتہ اس دن فاقہ کرنا چاہیے، اور غروب آفتاب سے قریباً 2.25 گھنٹے پہلے سادہ غذا اور سادہ پانی وغیرہ سے فاقہ شکنی کر دینی چاہیے، تاکہ حزن و ملال کا اظہار بھی ہو جائے اور آدمی بنو امیہ کی بدعت سے بھی بچ جائے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ ایک بہترین عبادت ہے، مگر ان شرائط و خصوصیات نے اسے بدعت بنا دیا ہے۔ ان شرائط و خصوصیات نے انہیں بدعت بنا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ سمجھ کر چند رکعت نماز نوافل پڑھے کہ نماز ایک عبادت ہے، خوشنودی خدا کا ذریعہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، تو یہ عبادت ہوگی۔ لیکن اگر یہ سمجھ کر پڑھے کہ غروب آفتاب کے وقت 2 رکعت نماز فلاں فلاں سورے کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، تو اب یہی نماز بدعت بن جائے گی۔ اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد افضل الذکر ہے، اور یہ ورد ہر وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس ورد کو فلاں وقت کی نماز کے بعد اتنی مقدار میں زانوں بدلے بغیر پڑھنا چاہیے، تو پھر یہی ورد بدعت بن جائے گا اور ثواب کے بجائے الٹا باعث عذاب بن جائے گا۔ اور پھر لکھا ہے وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، پیج 126 پر ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ کسی شخص کو اپنی عقل خام اور رائے ناقص سے شرائط و خصوصیات مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں، ورنہ یہ عبادت بریکٹ میں لکھا ہے پناہ خدا بدعت بن جائے گی، اور اس پر نیکی برباد اور گناہ لازم والی مثل صادق آئے گی۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ یوم عاشورہ کو مسرت و شادمانی کا دن قرار دینا بدعت ہے۔ اس میں تفصیلات یوں ہیں کہ جس دن اسلام اور ناموں سے انسان کی بقا کے لیے رسول اسلام کا خاندان کٹ گیا اور اس کا گھر لٹ گیا،
اسے بعض دشمنان اہل بیت مسرت و شادمانی کا دن قرار دیتے ہیں اور اس دن گریا و بکا کرنے اور حزن و ملال کا اظہار کرنے کو بدعت قرار دیتے ہوئے الٹا اسے نہ صرف عام مسرت و شادمانی کا بلکہ عیدین کی طرح عید کا دن قرار دیتے ہیں اور اس دن کی فضیلت میں کئی خود ساختہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ملاحظہ ہو غنیت الطالبین بریکٹ پہ یہ نام دیا ہوا ہے، پھر لکھا ہے کہ مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے رسالہ ماسبت بنست با نستت، یہاں پہ ہجے کرتے ہیں میم الف سے بے تے اور بے الف نون سین نون تے، یہ بریکٹ میں لکھا تھا کہ اس میں یہ لکھ کر کہ اس قسم کی تمام حدیثیں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں، کذابوں، دجالوں کی وضع کردہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، ان لوگوں کی خاصیت اور خارجیت کا بھانڈا چوراہے پر پھوڑ دیا ہے۔ اور یہاں پر فارسی کا شعر ہے، خوش طرح باشد کہ سر دل براں گفتہ آید در حدیث دیگراں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ جو بدعت کے حوالے سے ہے وہ ہے زکوٰۃ و خمس ادا کرنے میں بدعت، یعنی ان کو ادا تو کرنا مگر حساب نہ کرنا۔ لکھا ہے زکوٰۃ اسلام کے ان بنیادی 5 ارکان میں سے ہے کہ جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، لہٰذا جو شخص اس کو واجب نہیں جانتا تو وہ مسلمان کہلانے کا روادار نہیں ہے، اور جو واجب تو جانتا ہے مگر عمدن ادا نہیں کرتا وہ مومن عادل کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہم آگے ہیں صفحہ 127 پر۔ اسی طرح خمس کی اہمیت بھی فی الجملہ ناقابل انکار ہے، مگر شرعی نقطہ نگاہ سے زکوٰۃ ہو یا خمس ان کی ادائیگی کا مخصوص طریقہ ہے جس کی تفصیل فقہی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان کو ان کے مخصوص طریقے سے ادا نہیں کرتا بلکہ اس طرح بے حساب و کتاب دیتا ہے کہ اگر کوئی غیر سید سائل آ گیا تو زکوٰۃ کی نیت سے، اور اگر کوئی سید آ گیا تو خمس کے ارادے سے اس کی اعانت کر دی، تو جب تک یہ حساب نہیں کرے گا کہ اس کے ذمے کتنی مقدار زکوٰۃ اور کس قدر خمس ہے، اور پھر باقاعدہ اتنی ہی مقدار ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک شرعاً وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا، ورنہ حساب کے بغیر زکوٰۃ و خمس ادا کرنے والا ایسا ہی متصور ہوگا جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا جائے مگر یہ حساب نہ کرے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کس قدر پڑھی ہیں، یا رکوع و سجود کرتا جائے مگر یہ شمار نہ کرے کہ کس قدر کیے ہیں اور کس قدر کرنے ہیں۔ تو جس طرح اس طریقے پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اسی طرح اس طریقے پر زکوٰۃ و خمس ادا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، واللہ الموفق۔ اسی طرح بعض نام نہاد مسلمان اور بعض نیم ملا خطرہ ایمان قسم کے مولوی صاحبان بعض اوقات زکوٰۃ و خمس کے مستحقین سے سودے بازی کیا کرتے ہیں کہ ایک بار رقم ان کے ہاتھوں پر رکھ کر اور پھر تھوڑی سی طے شدہ مقدار دے کر باقی واپس لے لیتے ہیں، اور بموجب اب یہاں پہ شعر لکھا مصرع ہے کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، یہاں پر یہ ہم نے پڑھ لیا مصرع۔ تو پھر آ گئے اگلے پیج 128 پر لکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح دست گردانی سے وہ بری الذمہ ہو جائیں گے، حاشا وکلا وما یخدعون انفسہم، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ بدعت کے حوالے سے کہ حج میں بدعت، لکھا ہے حج جیسی عظیم دینی عبادت بھی بدعتی لوگوں کے دست تصرف سے محفوظ نہیں رہی، اس میں بڑی بڑی 2 بدعتیں ایجاد کیں۔ نمبر 1، طواف النساء کو ختم کر دیا کہ جس کی ادائیگی سے حاجیوں پر عورتیں حلال ہوتی ہیں۔ 2، متع الحج، حج افراد و قرآن کو حج تمتع سے بدلنے کا مخصوص شرعی طریقہ ہے، اس کو ختم کر دیا۔ تفصیل متعین کی میم تو الف عین نون متعین کی مفصل کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام کا عظیم ستون، اچھا اب اگلی بدعت آ گئی ہے، ہیڈنگ ہے جہاد،
جہاد میں بدعت کہ اسی طرح اسلام کا عظیم ستون جہاد، اس میں بھی بدعتی لوگوں کی ہوس بدعت کی بھینٹ چڑھنے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اور یہاں پر شعر ہے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے کو، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کی بقا اور اسلامی حقائق و معارف کی نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ فریضہ ادا کرتے ہوئے جاں بحق ہو جائے وہ شہید، اور جو زندہ بچ جائے وہ غازی کہلاتا ہے، مگر اس کے انجام دہی کے کچھ مخصوص شرعی قواعد و ضوابط ہیں جن کی پابندی نہ کرنے سے جہاد فساد بھی بن سکتا ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس اسلامی عظیم عبادت کا اس طرح حلیہ بگاڑا گیا ہے اور ٹکے سیر کے حساب سے شہادت کو یوں ارزاں کیا گیا کہ آتش انتقام کو بجھانے والی اور جو الارض جیم واو عین جو الارض کے تحت ہر لڑی جانے والی جنگ کا نام جہاد رکھ دیا گیا، اور مذہب و فرقہ واریت کے نام پر ہر فساد کا نام جہاد رکھ دیا گیا۔ سچ ہے کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، اور جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اور اس طرح اغیار کی نظروں میں جہاد کے مقدس نام کو بدنام کر دیا گیا، اور بعض مسلمان بادشاہوں کی اسلام کے مقدس نام پر لڑی جانے والی غیر اسلامی جنگوں کی بنا پر دشمنان اسلام کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اسلام اپنی صداقت و حقانیت کے روز سے نہیں پھیلا، بلکہ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو کہ اسلام اپنی صداقت و حقانیت کے زور سے، ہے پہلے، زور سے نہیں پھیلا بلکہ بزور شمشیر پھیلا ہے۔ سچ یہ ہے کہ بدنام کنندہ نکو نام چند، بدنام کنندہ نکو نام چند، یہ فارسی کا مصرع۔ اور یوں یہاں پر تیسرا باب مکمل ہوا۔ کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر ہم آ گئے چوتھا باب پڑھنے کے لیے، کہ جس کا بڑا عنوان ہے کہ ان غلط رسوم کا بیان جو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں رائج ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم یہ حقیقت نہ صرف اپنی مدلل تقریروں میں بلکہ اپنی مستند تحریروں میں بھی، جیسے کہ اصلاح المجالس، تجلیات صداقت، اصول الشریعہ اور سعادت الدارین میں بارہا یہ ثابت کر چکے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء اگر صحیح طریقے پر منائی جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ بہترین عبادت ہے بلکہ قومی و ملی حیات کے لیے بمنزلہ شہ رگ حیات بھی ہے۔ احیاء دین و نشر تعلیمات ائمہ طاہرین علیہم السلام کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلامی عقائد و معارف معلوم کرنے اور اوامر و نواہی اور احکام الہی حاصل کرنے کی بہترین درسگاہ ہے اور اتحاد بین المسلمین کا بہترین وسیلہ ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس اور تاریخ اسلام کے دیگر تاریک ادوار میں مذہب حق کی بقا بہت حد تک اسی عزاداری کی مرہون منت ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی بے مثل قربانی نے اسلام کو حیات جاوداں بخشی ہے، اور اسی عظیم قربانی کی یاد منانے سے ہی اسلام کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل پر خوش ہونا اور ان کے مصائب پر رونا کار ثواب اور بخشش گناہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ الغرض اس عزاداری کے اور بھی بہت سے فوائد و عوائد ہیں، عین واو الف حمزہ دال، فوائد و عوائد ہیں، جن کا ایک شمہ ہم نے اصلاح المجالس والمحافل میں درج کر دیا ہے۔ مگر ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ مجالس و محافل منعقد کرنا اور ان ذوات قادسیہ کے فضائل سن کر مسرور و شاد کام ہونا اور ان کے مصائب پر غمناک و اشکبار ہونا اصل مقصد نہیں بلکہ اصلی مقصد تک رسائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ مظلوموں اور معصوموں سے محبت اور الفت اور ظالموں اور قاتلوں سے نفرت کی جائے اور اسلامی عقائد اور عبادات کی بقا کا اہتمام کیا جائے۔ اب قابل غور امر یہ ہے کہ موجودہ دور میں عزاداری جس نہج پر جا رہی ہے، آیا
اس سے اس کے مطلوبہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے جو اس کے برپا کرنے کا محروق و داعی ہے؟ اگر بنظر انصاف حالات حاضرہ کا جائزہ لیا جائے تو اس سوال کا جواب نفی میں دینا پڑتا ہے، اگرچہ الوجود خیر من العدم ایک مسلمہ حقیقت ہے، مگر آج کل عزاداری پر جس قدر روپیہ پیسہ و نفس و نفیس خرچ ہو رہا ہے اس کا عشیر بھی حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ سچ پوچھئے تو نفع کے بجائے الٹا دین و ملت کا نقصان و زیاں ہو رہا ہے۔ تو کیا پھر ان مجالس کو بند کر دیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی صحیح الدماغ آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر کسی باغ میں کوئی خود رو پودا اگائے تو باغ اکھیڑ دیا جائے، یا مسجد میں قوالی ہوتی ہو تو مسجد گرا دی جائے، بلکہ اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اصل خرابی کا سراغ لگایا جائے، اور جب اس کا پتہ چل جائے تو اس کا ازالہ کیا جائے اور آئندہ کے لیے سدباب کیا جائے۔ اگر کچھ غلط رسوم رائج ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے ان مجالس کی افادیت کو ختم کر دیا ہے یا اسے کم کر دیا ہے تو ان کا استحصال کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، تاکہ ان مجالس کے مطلوبہ نتائج و فوائد حاصل کیے جا سکیں، کیونکہ عزاداری اگر عبادت ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں جن کو بہرحال پورا کرنا چاہیے۔ کیا اصلاح ہونی چاہیے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب تو ہمارے اصلاحی رسالے اصلاح المجالس والمحافل میں مذکور ہے، مگر یہاں ابھی اس کا جامع خلاصہ عرض کیا جاتا ہے، اور آخر میں عزاداری کے متعلق بعض ان اصلاحی باتوں کا تذکرہ بھی کیا جائے گا جو رسالہ اصلاح المجالس میں بھی مذکور نہیں ہیں۔ لکھا ہے سو واضح ہو کہ اس سلسلے کی بعض خرابیاں تو وہ ہیں جو پڑھنے اور پڑھانے اور سننے والوں میں مشترک ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق صرف ایک طبقے سے ہے، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ صرف پڑھنے اور پڑھانے والے کے ساتھ ہے، اور یہی 3 عناصر عزاداری کے عناصر ہیں۔ اب لکھا ہے ہیڈنگ کہ ہر عمل کی روح اخلاص ہے۔ یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ جب تک خلوص نیت نہ ہو اس وقت تک نہ کوئی عمل ہوتا ہے اور نہ کوئی عبادت۔ ارشاد قدرت ہے کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہ ارشاد جو قدرت ہے، اس میں آیت و صورت کا ذکر نہیں لکھا ہوا، لکھا ہے کہ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی اکثریت اس وقت اسی روح عبادت سے تہی دامن نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری موجودہ عام مجالس ایک کاروباری منڈی بن چکی ہیں اور ان کی افادیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اس دعوے کے ثبوت کے لیے بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں پنجگانہ شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا شاہد فیس طے کر کے مجالس پڑھنا۔ یہ ہیڈنگ ہے، پہلا شاہد فیس طے کر کے مجالس پڑھنا۔ لکھا ہے آج کل مجالس عذاب پڑھنے پڑھانے پر جس طرح سودا بازی ہوتی ہے یہ تلخ حقیقت ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ عبادت ایک کاروبار بن کر رہ گئی ہے، لہٰذا یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان میں اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اخلاص نہیں ہو سکتا۔ نذرانہ لینے کے جواز کا طریقہ صرف یہ ہے کہ چکاوا اور مکاوا کیے بغیر پڑھنے والا خلوص نیت سے کے ساتھ عبادت سمجھ کر مجلس پڑھے، اور بانی مجلس حسب توفیق جو کچھ کم یا زیادہ قربتاً اللہ اس کی خدمت میں پیش کرے اور وہ اسے بخوبی قبول کر لے۔ ہاں، بانیان کرام کو چاہیے کہ جو واعظ و ذاکر معاوضہ طے نہیں کرتے ان کو معقول ہدیہ پیش کریں۔ اس طرح جہاں صحیح مجالس خوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی وہاں اس نیک عمل کو تجارت بنانے والوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی۔ پھر اب دوسرا شاہد کہ خدا اور رسول کی رضا پر پبلک کی رضا جوئی کو مقدم جاننا۔ یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے پڑھنے والے بھی وہی پڑھتے ہیں کہ جو پبلک یا بانی پسند کرے،
اور پڑھانے والے بھی اسی مقرر و ذاکر کو چاہتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کے مطابق پڑھے، ان کی بلا جانے کہ ان کا شرعی وظیفہ کیا ہے، معاشرے کا کیا روگ ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ انہیں تو بس اپنے ذاتی مفاد سے مطلب ہے، وہ بس یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ان میں خلوص فی العمل نہیں ہے۔ تیسرا شاہد ہیڈنگ ہے کہ اہل ایمان و اہل علم کی توہین اور تفریق بین المسلمین۔ اب یہاں پہ تفصیلات یوں ہیں کہ یہ لوگ اکثر و بیشتر حسد و حرص اور بغض جیسے روحانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا برسر ممبر دوسرے اہل فضل و کمال کے اثر کو کم کرنے کے لیے کھلم کھلا ان کی تذلیل اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، مگر ان کی اس غلط روش و رفتار پر نہ ان کو بانی روکتے ہیں اور نہ دوسرے لوگ ٹوکتے ہیں۔ اس غلط روش سے وہ خود بدنام ہو رہے ہیں اور عوام کی نظروں میں ان کی منزلت کم ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ روش اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ ان میں اخلاص نہیں ہے۔ اس غلط روش و رفتار یعنی اسٹیج کو ذاتی بغض و حسد کی آتش انتقام بجھانے کے لیے استعمال کرنے سے کئی طرح نقصان ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ سامعین یہ تاثر لیتے ہیں کہ جب مصلحین قوم آپس میں دست و گریباں ہیں تو یہ ہماری کیا اصلاح کریں گے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے ممبر کا تقدس مجروح ہوتا ہے، اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے سامعین کے قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ مقررین و ذاکرین کی باہمی چپقلش اور آویزش کا مظاہرہ دیکھنے نہیں آتے۔ اسی طرح بالعموم مجالس میں ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ جو دوسرے اسلامی فرقوں کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے، جس سے ہماری تبلیغ غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہے۔ الغرض یہ طرز عمل روح عزاداری اور اس کے فلسفے کے منافی ہے۔ بھلا جب تک دوسرے لوگ ہمارے نزدیک آ کر ہماری بات نہیں سنیں گے تو اسے قبول کس طرح کریں گے؟ سامعین پیج 135 پر ہم آ گئے کتاب کے، اور یہاں پر چوتھا پوائنٹ ہے یعنی چوتھا شاہد کہ جھوٹی روایات بیان کرنا۔ تفصیلات ہیں کہ اس بات کا چوتھا شاہد کہ ان لوگوں میں خلوص نہیں ہے وہ مجالس کی ظاہری کامیابی کے لیے کہ جو آج کل صرف فضائل اور واہ واہ کرنے اور مصائب سن کر آہ بکا کرنے میں صرف منحصر ہے، جھوٹی روایات اور بالکل بے سر و پا واقعات کو بے تحاشا بیان کرتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں، اور خود خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پر کذب و افطرا پردازی کرنے میں ذرہ برابر شرم و حیا نہیں کرتے، جو کہ اکبر الکبائر گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں اس کا ارتکاب کرنا بنا بر اظہر بطلان صوم اور کفارے کے لزوم کا موجب ہے۔ لام زے واو میم۔ پھر لکھا ہے کہ کذب و افطرا کا ارتکاب وہی لوگ کرتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک ہلکی سی مٹی ہوئی سی آیت لکھی ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ لوگ اس قدر جری اور بے باک ہوتے ہیں کہ بلا جھجک امام یا اہل حرم علیہم السلام کی طرف وہ کلمات یا افعال منسوب کرتے ہیں کہ جس سے ان کی سراسر توہین ہوتی ہے، اور یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان حضرات نے یہ مصائب بقائے اسلام کے بے اختیاری طور پر نہیں برداشت کیے بلکہ مجبوری میں گرفتار تھے، جو کہ سراسر نامناسب ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امام علی مقام علیہ السلام ایک اعلیٰ و ارفع مقاصد بے مثال قربانیاں پیش کر رہے تھے، اور اپنے عزم و ارادے سے ایک
ظالم و غاصب حکمران سے ٹکر لینے کے لیے گھر سے نکلے تھے، وہ مجبور و مقہور میم قاف ہے واورے مقہور نہ تھے۔ بہرکیف اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اہل منبر بدنام ہو رہے ہیں، تبلیغ رک رہی ہے اور پڑھی لکھی نسل نو دین سے دور ہو رہی ہے، اور اتحاد و اتفاق کی بجائے تشتت لکھا ہے، تے شین تے تے، اور جو تے ہے تے شین کے بعد والا تے اس پہ بھی تشدید ہے، تو تشتت اور انتشار بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ملت میں ضعف و انحطاط پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کی اصلاح لازم ہے۔ ان لوگوں پر واجب ہے کہ وہ جو کچھ بیان کریں یا تو وہ کسی مستند کتاب سے دیکھ کر پڑھیں یا کسی ذمہ دار عالم دین سے سن کر پڑھیں، اور مزید احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب یا اس عالم کا حوالہ بھی دے دیں، کیونکہ واقعات کربلا کی صحت و سقم کا معیار وہ نہیں جو فقہی روایات کا ہے کہ رجال سند دیکھے جائیں، بلکہ ان کا معیار ذمہ دار مورخین یا علماء کاملین کا بیان و کلام ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس طرح سامعین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جب انہیں مقرر کی کوئی نئی یا شان امام کے خلاف بات معلوم ہو تو اس سے سوال کریں اور اپنی تسلی کرائیں۔ اور اب یہاں 5واں پوائنٹ ہے، 5واں شاہد غنا و سرود کا ارتکاب۔ لکھا ہے ہمارے دعوے کی صداقت کا 5واں اور آخری شاہد و گواہ یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والوں کی اکثریت غنا و سرود کو پسند کرتی ہے اور اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتی ہے، جس کی حرمت پر اور قصائد و مراسی سید الشہداء میں اس گناہ کی اور زیادہ سنگینی پر سب علماء و فقہا کا اتفاق ہے۔ چنانچہ عالم ربانی حضرت شیخ یوسف بحرانی فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے علم ہے اس غنا کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بریکٹ میں لکھا ہے حدائق ناظرہ نوحے دال الف حمزہ قاف اور نون الف زواد رے، لکھا ہے شیخ الفقہار حضرت شیخ مرتضی انصاری رحم اللہ غنا و سرود کی تعریف بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ سابقہ بیان سے ظاہر ہو گیا کہ غنا کی اس کیفیت کے استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کلام حق میں ہو یا کلام باطل میں۔ ہم آگے چل کر کلام حق جیسے قرأت قرآن و مراسی کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں اور کہ انورٹڈ کامہ میں کہ نہ اس بات میں کوئی اختلاف ہے کہ اگر کلام حق میں غنا کیا جائے تو اس سے عذاب دگنا ہو جاتا ہے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ حوالہ ہے مقاصب شیخ انصاری۔ اب ہیڈنگ آ گئی اگلی، صاحب رسالہ البرہان لدھیانہ کا تبصرہ۔ لکھا ہے جب ایک اچھا گلوکار اور موسیقار اپنے فن کا ممبر پر مظاہرہ کرتا ہے تو حاضرین کی طرف سے داد و تحسین کے جس طرح ڈونگرے دال واو نون گاف رے بڑیے برسائے جاتے ہیں اور واہ واہ کا جس طرح شور بلند ہوتا ہے، اس پر اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے انسب ہے کہ جناب مولانا سید محمد صفتین صاحب سرسوی سین رے سین واو چھوٹیے سرسوی مرحوم سرپرست مجلہ علمیہ البرہان لدھیانہ کا وہ تبصرہ من نوعاً نقل کر دیا جائے کہ جو جناب موصوف نے مذکورہ بالا مجلہ البرہان میں جلد نمبر 23 1944 عیسوی میں فرمایا ہے۔ رقم طراز ہیں کہ انورٹڈ کامہ کے ایک ناواقف شخص انہیں دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ مجلس عزا ہے یا محفل و سرود و نشاط۔ ایک اچھا گانے والا اپنے فن کا عمدہ مظاہرہ کرتا ہے تو سامعین سے واہ واہ اور سبحان اللہ کا وہ شور مچتا ہے کہ چھتیں اڑنے لگتی ہیں۔ ایک ناواقف شخص باہر سے سننے والا اسے مجلس عزا تو کیا سمجھے گا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی تھیٹر یا سینما کا تماشا دیکھ رہا ہے، یا اگر بٹیر بازی کا شوقین ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ بٹیر لڑائے جا رہے ہیں، اور اگر وہ نیک منش میم نون شین انسان ہے تو اپنے حسن زن کی بنا پر یہ خیال کرے گا کہ کوئی مشاعرہ ہے جس میں غزل خوانی ہو رہی ہے
اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، ساتھ ہی لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، ہم کتاب کے صفحہ نمبر 138 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس راگ و رنگ نے قوم کا علمی مزاج اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ اس کی اکثریت اس کے علاوہ کوئی علمی انداز خطابت پسند ہی نہیں کرتی۔ غنا بہرحال حرام ہے، ہاں البتہ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی جائز ہے، مگر اس سلسلے میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ غنا کی حد میں داخل نہ ہو اور فلمی دھن پر نہ ہو۔ اور اب یہاں پر ہیڈنگ پڑھتے ہیں توضیح کے حوالے سے لکھا ہے عدم اخلاص کے یہ پنجگانہ شواہد اگرچہ مشترک ہیں مگر ان کا زیادہ تر تعلق مجالس پڑھنے والے گروہ سے ہے۔ ہاں درج ذیل 5 شواہد کا تعلق پڑھانے والے طبقے سے ہے۔ نمبر 1، تیری میری مجلس کی تفریق۔ دوبارہ پڑھتے، نمبر 1، تیری میری مجلس کی تفریق۔ 2، بے جا تکلفات کرنا۔ نمبر 3، تعیش دماغی کی تلاش۔ 4، صالح و تولے، سواد سے ہے صالح اور توئے سے تولے، صالح و تولے میں عدم تفریق۔ اور 5واں ہے سیرت حسینی کا فقدان۔ تو یہاں پر ہم پھر اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں کہ مجلس خواں طبقے کے آداب۔ آئیے ان کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم 30 منٹس ہو گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔